بسم الله الله الرحمن بسم الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. 40 نووی میں ہم لوگ اب تک الحمدللہ 30 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. آج 31ویں حدیث الحدیث الحادی والثلاثون، 31ویں حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی. پڑھیں، کوئی عبارت خوانی کر لیں. پڑھ لوں گا شیخ؟ ہاں پڑھیے شیخ. جی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. عن ابي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال ساعدی الف جاء کے رجل ساتھ ہے. الى النبي صلى الله عليه وسلم. جی، الساعدی یعنی الف ہے بیچ میں. قال ساع جی الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله يحبک اللہ. یہاں پر عبارت وازهد میں فيما خاص عند کر الناس. جی، با کے اوپر فتحہ ہونا چاہیے. یحبک اللہ. تو یہاں پہ ضمہ کے ساتھ ہے میری کتاب میں وہ يحبك نہیں نہیں، وہ الله. چونکہ جواب ہے تو وہ شرط کا جی جواب جو ہے جزم اس کے اوپر سکون ہونا چاہیے، اور جب مشدد ہوگا تو اس صورت میں وہاں پر فتحہ آئے گا. جی اچھا جی. ازهد في الدنيا بک اللہ. يحبك الله ایوہ. وازهد في ما عند الناس يحبك. جی. جی وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حبک الناس. ٹھیک، اچھا. تو اور ایک حدیث پڑھیں، کیونکہ عموماً حدیث ایک مرتبہ پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر وہ جی رک جاتی ہیں. تو اسی حدیث کو دوبارہ پڑھنا کہ نہیں دوسری نئی حدیث پڑھنا ہے شیخ؟ دوسری نئی حدیث پڑھیے. الحديث الثاني والثلاثون جی. عن أبي سعيد الخدري. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. بہت چھوٹی حدیث ہے. جی، اور ایک حدیث بھی پڑھ لے سکتے ہیں. پڑھ لیں اور ایک جی. حدیث 33 بھی ہے. الحديث الثالث والثلاثون ٹھیک. عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي والبين على من أنكر. آپ کے اس میں کیا ہے؟ اچھا، والیمین علی من انکر. ایوہ. جی ٹھیک ہے جی نا. جی لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ٹھیک، اچھا. تو یہاں پر 31ویں حدیث حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے. انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے سوال کیا، جو نام ذکر نہیں ہوا یہاں پر کہ فلاں ابن فلاں آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر خاص طور پر رجل کئی مرتبہ کئی احادیث میں آتا ہے. یہ اصل میں جب اس کے اندر ایک عمومی نصیحت کی بات ہے تو پھر اس میں آدمی کے نام کا جاننا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ تو سارے لوگوں کے لیے عمل کے لائق، عمل کے لیے
ضروری حدیث ہے. اور یہاں پر رجل کی وضاحت تلاش کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جہاں تک راوی کا تعلق ہے تو یہ راوی کا نام واضح ہے کہ یہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آئے، انہوں نے ایسے ایسے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جواب دیا. تو اس میں نہ سند میں جہالت ہے اور نہ اس کی وجہ سے حدیث میں کوئی فرق پڑتا ہے. تو یہ رجل کے لفظ کا آنا تو پھر اس کے اوپر اس کے نام کا تلاش کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ عمومی طور پر جتنے احادیث میں اس طرح رجل کا لفظ آتا ہے، یہاں پر یہ نام کا تلاش کرنا یا نام کا پایا جانا ضروری نہیں. انہوں نے سوال کیا کیا؟ دلنی علی عمل اذا انا عملت احبنی اللہ واحبنی الناس، مجھے ایسا کام بتلائیں کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا، زہد اختیار کرو دنیا میں، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے اتنا ہی لو جتنا ضروری ہے. زہد کیا ہے؟ زہد کی تعریف کے تعلق سے جو ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ زہد اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو الشیء القلیل الذی لا یؤبہ بہ، یا اسی طرح کہتے ہیں الثمن الزہید، بہت معمولی چلر قیمت جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، اس طرح کی بات. تو یہ زہد لغوی اعتبار سے اتنی تھوڑی چیز، اتنی چھوٹی چیز جس کی کوئی پرواہ نہ کی جاتی ہو. تو یہ لغوی اعتبار سے اس کی تعریف ہے. اور رہی بات اصطلاحی اعتبار سے تو بعض علماء نے یہ کہا کہ زہد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے ہاتھ میں جو ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل میں زہد ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا سے دل نہ لگانا یہ زہد ہے، آخرت سے دل لگائے رہنا یہ زہد ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ زہد یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو آپ کے لیے آخرت میں نفع بخش نہ ہو. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعریف ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعریف ہی بہت زیادہ جامع ہے، کیونکہ اگر آپ ایسی بات کہیں کہ کوئی دنیاوی کام نہ کریں اور دنیا سے لا تعلق ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں آپ یہ تعریف پوری طرح فٹ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسے کام کیے جو ایک دنیاوی ضرورت ہوتی تھی، ان کاموں کو انجام دیتے تھے. اس کے باوجود وہ زاہد تھے، عابد تھے. تو زہد وہ چیز جو آپ کو آخرت میں نفع نہ دے اس کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے. یہی سب سے بلیغ اور سب سے بہترین تعریف ہے جو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کی، ترک ما لا ينفع فی الآخرہ. اسی طرح الورع کہتے ہیں کہ ترک ما یضر فی الآخرہ، آخرت میں جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا. تو زہد ورع سے بھی بڑا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زہد اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ جو ہے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، اللہ تعالیٰ کو یاد کروں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنی چیزیں ضروری تھیں، جسے کہتے ہیں القدر الکافی یا بقدر کیا کہتے ہیں، جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری جو مقدار ہے اتنا دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق رکھا. اور اسی طرح صحابہ کرام نے کیا کہ جتنا ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے بچوں کے، بیوی بچوں کے گھر کو پالنے کے لیے، ان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا مال حاصل کرنا یہ انسان پر ضروری ہے، واجب ہے. اس سے آگے بڑھنے میں یہ حکم بدلتا جائے گا، انسان جس طرح جو ہے نا اختیار کرے گا. اگر
وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے پاس بچے زیادہ ہیں تو اس کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے زیادہ وقت دینا وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے زیادہ بال بچوں کو پالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح دنیا سے لا تعلق ہو جانا یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ انسان بقدر جو کیا کہتے ہیں کافی جتنی مقدار ضروری ہے انسان کے لیے اتنی مقدار میں انسان دنیا طلب کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اتنی مقدار میں کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ زہد نہیں، یہ زہد سے دور ہے یا زاہد نہیں ہے، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور صحابہ کرام نے بھی کیا۔ اچھا، اور دنیا سے اتنا تعلق بھی رکھنا چاہیے کہ یہ تعلق آپ کو آخرت کے کام میں مددگار ثابت ہو سکے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات کیا ہے، تو آپ سے ذکر کیا گیا کہ ہم لوگ آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو بالکل ایمانی کیفیت الگ ہوتی ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو بالکل دنیا بدل جاتی ہے دل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساعتاً وساع، یعنی مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر یہ دنیا اور بیوی بچے ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے بھی آپ کو وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر فرشتے آ کر تم لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز انسان کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکالا کرتے تھے، یعنی کہ دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں زہد کے خلاف نہیں ہیں۔ اور اسی طرح زہد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور گھٹیا زندگی بسر کرے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی حیثیت دے رکھی ہے، اس کے باوجود ایسے کپڑے پہنے کہ جو بالکل محتاجوں کے کپڑے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر آپ کے بدن پر آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک آدمی جس کے پاس 1000 دینار ہے وہ زاہد ہو سکتا ہے؟ یعنی اس وقت 1000 دینار بہت بڑی چیز ہے، یعنی سونے کے سکے 1000۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ان دیناروں میں نہ زیادتی سے خوش ہو جائے اور نہ کمی سے غم زدہ ہو جائے۔ تو مطلب اتنا مال رہتے ہوئے بھی اس کا دل مال سے اس قدر نہ لگا رہے کہ پھر اس کی کمی اور زیادتی اس کو جو ہے رنج میں غم میں ڈال دے، تو پھر ایسا انسان زاہد ہو سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ وہ کس قدر زندگی گزارا کرتے تھے اور کس قدر دنیا سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگیاں نمونہ ہیں۔ اس حدیث میں جو بات دوسری ذکر کی گئی ہے اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، جتنا بھی لوگوں کے پاس مال ہو، کروڑ پتی ارب پتی بھی ہو، اگر کوئی دوسرا انسان اس کے مال پر نظر رکھتا ہے تو اسے یہ چیز بہت ہی گراں گزرتی۔ کوئی اس کے مال کو لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے تو اسے یہ چیز گراں گزرتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا مال ہے اس کے پاس باقی رہے۔ عموماً اگر کوئی انسان یہ جو ہے مال کی محبت، کسی کے مال کی محبت ہو اور اس سے آپ یعنی کوئی بھی انسان اس سے طلب کرنے کی کوشش کرے، مثال کے طور پر کوئی کسی کے پاس گیا، اس کا کوئی قلم دیکھا، گھڑی دیکھا اور اتنی زیادہ تعریف کی اور ایسا جس کو کہتے ہیں کہ گویا کہ پوری طرح اس پر فدا ہو جانا، یا اس کو اب دل میں اس کے لیے جو ہے نا ایسی اب تمنا ابھرنے لگے کہ یہ کاش مجھے اب یہ پین دے دے تو اچھا ہے۔ اس کی اتنی تعریف کرنا، کتنا عمدہ ہے، کہاں سے لے، کیسے لیے، کتنے ایسے الفاظ کے ذریعے سے اس کا تذکرہ کرنا کہ پھر اسے ایسا لگے کہ شاید یہ ہمارے قلم پر نگاہ رکھ رہا ہے یا ہمارے قلم کو
یہ حاصل کرنے کی تمنا کر رہا ہے، تب اس کو یہ چیز اس کے اوپر گراں گزرتی ہے. تو محض حالانکہ ایک انسان ابھی لیا بھی نہیں، یہ اس کو دیا بھی نہیں، لیکن چونکہ اس نے اس کی رغبت کی تو یہ چیز اس کو جو ہے اس سے دور کرتی ہے، متنفر کرتی ہے. دل میں ایک قسم کا اس کے تعلق سے انقباض پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے جو میرے مال کی تمنا کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس جو ہے اس کو اس کے پاس رہنے دو، اس کی تمنا تم مت کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ طٰہٰ کے آخر میں کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہے تو تم بہت زیادہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھو کہ کہیں تم کو بھی جو ہے اس کے مال کی محبت اپنے گھیرے میں نہ لے لے، کہیں تم بھی جو ہے نا اس طرح کی تمنا نہ کرنے لگ جاؤ. تو یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو زہد سے دور کر دیتی ہے. تو کسی کے بھی مال کی تمنا نہ کرے انسان، تو وہ انسان سب کا محبوب بنا رہے گا. دنیا کی بات، اور دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھے جتنا ضروری ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنے گا. ہم اللہ تعالیٰ کو چاہیں، یہ تو ایک عمومی بات ہو سکتی ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ انسان جس کو خود اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ بہت ہی قابل مبارکباد شخص ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کو ثابت کیا گیا ہے اس حدیث میں. اور بالکل ہم یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت کرتے ہیں اس کے اندر بغیر کسی تعویل کے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں ناپسند کرتا ہے. اب اس کے تعویل کرنا کہ اس میں محبت کا کیا معنی ہے یا کراہت کا کیا معنی ہے، اگر ہم محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے تو اس کے لیے اور بھی کئی چیزیں لازم آتی ہیں، خون لازم آتا ہے، یہ سب غیر ضروری یہ فلسفے کی دین ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلات کا دروازہ کھلتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، تو پھر ہم اتنا ہی ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. اس کی کیا کیفیت ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان خود یہ عمومی طور پر اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ محبت سب کی ایک درجے پر نہیں ہوتی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ہماری محبت ہے ہماری اولاد سے، ہماری محبت ہے ہمارے والدین سے، ہمارے بھائی بہنوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے مہربان لوگوں سے، ہمارے ملنے جلنے والوں سے. سب کی محبت یکساں نہیں ہے، سب کی محبت یکساں نہیں ہے. حالانکہ محبت ہی ہے، ہر محبت میں ایک فرق ہے. اساتذہ سے جو محبت ہوتی ہے اس کا ایک الگ تعلق ہے، دوستوں سے جو محبت ہوتی ہے اس کا ایک الگ تعلق ہے، بیوی بچوں سے الگ ہے. ایمان کی جو اللہ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، ہمارے اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ سب سے اونچی ہے. تو یہ محبت کے مدارج ہیں. کبھی ہم اس طرح کی کیفیات میں الجھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو اس کی کیسی کیفیت ہے، یہ کیا ہے. حالانکہ یہ تو مخلوق کا معاملہ ہے. تب اللہ تعالیٰ کا جب معاملہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے شایان شان کہہ کر آگے بڑھنا چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. چلیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے اور لوگوں کے درمیان بھی محبوب بننے کا یہی نسخہ بتلایا ہے. کئی علماء کرام کے یہاں پر جو ہے نا زہد کے تعلق سے ہم کو مثالیں ملتی ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں، ہم لوگ تو طلباء ہیں، ہم لوگوں کو علماء کی زہد کے قصے، علماء کے اس طرح دنیا سے بے رغبتی کے قصے ایک آدھ سنتے رہنا چاہیے، سن لینا چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات، یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک کوئی بڑے شہزادے ان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر شیخ کی خدمت میں 2 بیگ پیش کیے. ایک میں کہا کہ ہذا یا شیخ ہذا مليون ریال لبناء المساجد، کہ یہ ایک بیگ انہوں نے دیا بناء مساجد کے لیے. دوسرا بیگ دیا ہذا مليون ریال هذا لك ولأهلك، یہ خاص طور پر ذکر کر کے ایک بڑے مالدار امیر آدمی نے لا کر جو ہے مجلس میں پیش کیا اور وہ چلے گئے وہاں سے.
اور طلباء کی مجلس جمی تھی، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہیں مجلس میں جب بیٹھے تھے تو وہیں سے انہوں نے جو خیریہ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو فون کیا کہ آپ لوگ اسی وقت میرے پاس یہاں فلاں مسجد میں آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہاں میرے پاس کچھ رقم ہے، وہ لے کر جاؤ۔ تو جب وہ خیریہ والے آئے تو انہوں نے جو ہے نا یہ ایک صندوق دیا، کہا کہ ہذا لبناء المساجد وہذا ایضا لبناء المساجد۔ جو ملین ریال جو ہے ایک انسان آپ کو آپ کے گھر والوں کے لیے اپنے لیے خرچ کرنے کے لیے جو دے کر گئے تھے، وہ ایک ہی لمحے میں آپ نے گویا کہ بنائے مساجد کے لیے آپ نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو یہ گویا کہ ایک زہد کی ایک عظیم مثال ہے۔ شیخ ابن عثیمین کو ایک مرتبہ گھر کی پیشکش کی بادشاہ نے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کے لیے جو گھر ہے وہ شاید ناکافی ہے، ہم آپ کے لیے گھر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو شیخ نے جواب دیا تھا کہ بیتنا جاہز، بیتنا جاہز ایام قلائل وننتقل الیہ۔ تو جو بادشاہ تھے وہ انہوں نے سمجھا کہ شاید گھر بنا لیے ہیں، آپ منتقل ہونے والے ہیں۔ تو جب کیا کہتے ہیں طلباء کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کو گھر کی پیشکش ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس گھر بنا ہوا ہے، بس میں چند ہی دنوں میں ادھر منتقل ہونے والا ہوں۔ پوچھا کہ کہاں ہے وہ گھر، تو انہوں نے کہا کہ میرا گھر اب قبرستان میں ہے، اب چند ہی دن ہماری زندگی کے رہ گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں اس گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہیں۔ تو وہ قبرستان کو بھی جو ہے اپنا گویا کہ گھر بتا کر اس طرح وقتی طور پر اپنے آپ کو جو گھر کی پیشکش تھی اس سے بھی دور کر لیے تھے۔ تو یہ کچھ علماء کرام کے زہد کی مثالیں ہیں۔ دنیا سے جتنا ان کو جو ہے ضروری لینا تھا اتنا لے لیتے تھے، باقی اس سے جو ہے کوشش کرتے کہ وہ دور ہی رہیں۔ اسی طرح خود ہندوستان میں علامہ نذیر حسین محدث دہلوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب بچوں کا مدرسہ چلاتے تھے اس دور میں وہاں مغلوں کی حکومت تھی اور بادشاہ کے پاس تک ہی جاتے تھے، وہاں جا کر بھی بعض مسائل کے تعلق سے گفت و شنید ہوتی تھی بادشاہ سے، وہ بادشاہ کے دربار تک آپ کی رسائی تھی، جانا آنا بھی تھا، لیکن ان کی زندگی جتنے سال بھی دلی میں گزری، وہ اصل تو بہار کے تھے لیکن یہیں دلی ہی میں آ کر رس بس گئے تھے، تو جتنے سال بھی ان کی زندگی یہاں گزری پورا انہوں نے کرائے کے گھر میں ہی اپنی زندگی گزاری، حالانکہ بادشاہ کے پاس آنا جانا بھی تھا اور ان سے ملاقاتیں بھی تھیں، لیکن کبھی اپنا گھر تعمیر کرنے کی نہیں سوچی، بلکہ پورا وقت جو ہے پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا، اپنے گھر کے تعلق سے انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کی۔ بعد میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ میاں نذیر حسین صاحب جب 1857 کی جنگ ہوئی، سب پورا افراتفری ہونے لگی، تو اس وقت بہت سارے مغل شہزادے جو تھے وہ دلی میں جو ہے مانگتے پھرنے لگ گئے، یعنی کبھی کبھار وہ خود شیخ کی خدمت میں بھی آتے تھے اور مانگ کر اپنی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو شیخ ان کو بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ نواز دیتے تھے۔ تو ایک دور وہ آیا کہ آپ نے شہزادوں کو بھی اپنی سخاوت سے جو ہے نوازا دیا، حالانکہ جب ان کی حکومتیں تھیں تو یہ شہزادے اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو آپ کے سلام کو بھی گویا کہ سلام کا جواب نہ دیتے ہوئے گزر جاتے تھے، ایسے بھی لوگ تھے، لیکن ایک دور ایسا بھی آیا۔ تو یہ کچھ علماء کرام کی اور سلف صالحین کی زہد کی مثالیں ہیں۔ خیر، ہم لوگ دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ الثانی والثلاثون، دوسری حدیث لا ضرر ولا ضرار، 32ویں حدیث جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ اس حدیث کے تعلق سے کافی کچھ کلام ہے۔ امام نووی نے کہا کہ اس کے کئی طرق ہیں، بعض کو جو ہے تقویت دیتے ہیں، یہ بات امام نووی وغیرہ نے کی ہے۔ بہرحال اس کو ایک اصول کے طور پر فقہا بھی اس کو استعمال کرتے ہیں
مالی معاملات میں، ہر چیز میں. تو اصل میں ضرر کیا چیز ہے، ضرار کیا چیز ہے؟ ضرر ایسی تکلیف جو نہ چاہتے ہوئے ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں بہت زیادہ بڑا کچھ پکوان پکانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا لکڑی جلا رہے ہیں، تو اس سے فل دھواں ہو رہا ہے، بعض پڑوسیوں کو دھواں جا رہا ہے. حالانکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں ان کو تکلیف دوں، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تکلیف اس طرح ان کو ہو رہی ہے. آپ کچھ ایسا کام کیے کہ غیر ارادی طور پر تکلیف بازو پڑوسی کو ہو گئی، تو یہ ہو گیا ضرر. ضرار ایسی چیز جو جانتے بوجھتے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. مثال کے طور پر جو جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے، پھر جب مدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو پھر اس سے رجوع کر لیتے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو دوبارہ پھر کسی آدمی سے رشتہ کرنے یا نکاح کرنے کا موقع اس کو نہ دیا جائے. یہ کوشش کرتے ہوئے وہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم لوگ نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح ان کو پکڑ کر نہ رکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر 3 طلاق کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہ 3 ہی مرتبہ اس کو موقع دیا جائے گا، اس سے زیادہ یہ اس طرح کی بات نہ ہو پائے. یہ ضرار اس کو کہتے ہیں جو جانتے بوجھتے آپ کسی کو تکلیف پہنچائے. اور ضرر ایسا جو غیر ارادی طور پر کسی کے حق میں آپ کی طرف سے ہو جائے. تو یہاں پر ضرر ضرار دونوں ہی منع ہیں اسلام میں، اور اس کی تکرار اس لیے آئی ہے کہ تاکید کے لیے کہ کسی بھی قسم کا ہو، نہ جانتے بوجھتے اور نہ انجانے میں کسی کو آپ تکلیف پہنچا سکیں. یہ دونوں ہی اسلام میں منع ہیں. یہ بات بیان کرنے کے لیے اس میں بات کی تکرار ہے. اچھا، 33ویں حدیث میں لو يعطى الناس بدعواهم لادعى عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من ادعى ولكن البينة على المدعي واليمين على من انکر. یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ آدمی کسی پر کسی قسم کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہوگا. جو بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے، اگر دعویٰ کرنے والے کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر جس کے اوپر کسی قسم کا دعویٰ کیا جائے وہ قسم کھا کر کہے کہ میں اس کا کوئی حق میرے پاس نہیں. تو یہ دعویٰ اور دعوے کے ساتھ دلیل ضروری ہے. صرف کسی کا محض دعویٰ کر دینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ چیز اس کے اوپر ثابت ہو گئی. جب تک قاضی کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے، اس بات کا خلاصہ نہ ہو جائے کہ واقعی اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس وقت تک وہ انسان یہ نہیں کہلائے گا کہ اس نے جو ہے نا چوری کر دی. کوئی بھی ایک الزام لگا دیا تو صرف اس کے الزام لگانے سے چوری ثابت نہیں ہو جائے گی جب تک کہ قاضی کی طرف سے اس کا خلاصہ نہ ہو جائے. اچھا، کیا کہتے ہیں، دعوے کے ساتھ دلیل یہ ضروری ہے. کبھی قرائن کی بنیاد پر بھی قاضی فیصلہ کرے گا. جیسے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہوا کہ ایک 2 عورتیں جو ہے نا اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جنگل گئی تھیں. اس میں چھوٹی جو بڑی عورت تھی اس کے بچے کو بھیڑیا کھا لیا، پھر چھوٹی کا بچہ بچ گیا. اب اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے. دونوں اختلاف کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. آپ نے وہ جو بڑی عورت تھی اس کے چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ آپ نے اس کے حق میں کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا ہی بچہ ہے. اب جو چھوٹی تھی وہ گویا کہ یہاں اس کی بات نہ چل سکی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ چاقو لاتے ہیں اور دونوں کو کاٹ کے الگ الگ آدھا آدھا کر کے دے دیتے ہیں. تو اس پر بڑی راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، لیکن چھوٹی راضی نہیں ہوئی. چھوٹی عورت
یہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ یہ لڑکا اسی کو دے دو، یہ اس کے پاس زندہ رہے تو یہ بہتر ہے اس کو ختم کرنے سے۔ تو آپ نے جو ہے نا یہاں پر قرینے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہ اصل میں لڑکا ہے کس کا، یہ چھوٹی کا لڑکا ہے، اسی لیے وہ راضی ہو رہی ہے کہ وہ لڑکا زندہ رہے، باقی رہے۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو قرائن کی بنیاد پر بھی قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ معاملہ تھا۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر دعوے کی بنیاد، دعوے کے ساتھ دلیل دعویٰ کرنے والے نہیں دیں گے، بلکہ یہ لوگ قسم کھائیں گے۔ یعنی کہ ابھی جیسے یہاں پر جو نظام ہے، جو نظام یعنی آپ دعویٰ کرتے ہیں کسی کے اوپر تو آپ کو دلیل دینا پڑے گا۔ مثلا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شخص مجھ سے قرض لیا ہے تو آپ کو دعویٰ کی دلیل دینی پڑے گی کہ کچھ پیپر اوپر میں لکھا ہوا ہو، کچھ فون میں میسیج ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہو۔ اگر نہیں تو وہ شخص قسم کھا کر کہے گا کہ انکار کرے گا۔ لیکن القسامہ جسے کہتے ہیں، القسامہ یہ چیز ہے کہ کسی قبیلے کا ایک انسان قتل کر دیا جائے اور وہ دوسرے قبیلے پر الزام لگائے، تو وہاں پر اس قبیلے کو دلیل کے طور پر دینے کے لیے دلیل نہ ہو تو یہ خود انکار کر کے اپنے دعوے کو ثابت کرے گی۔ یہاں پر بس معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے۔ الٹا اس معنی میں ہے کہ ہر جگہ تو دلیل دعویٰ کرنے والے کو دینی پڑے گی، لیکن یہاں پر دلیل دینے کے بجائے یہ لوگ قسم کھا کر کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہی ہمارے انسان کو، ہمارے آدمی کو مارا ہے۔ وہ 50 قسمیں کھائیں گے، یہ جو قبیلے کے لوگ جو الزام لگا رہے ہیں 50 قسمیں کھا کر کہیں گے کہ یہ اس قبیلے والوں نے ہی ہمارے انسان کو مارا ہے۔ اب چونکہ دلیل نہ ہو، کوئی ثبوت واضح نہ ملے، تو اس صورت میں ان کی یمین کے بنیاد پر، ان کے 50 قسموں کی بنیاد پر ہی یہ بات ثابت ہوگی کہ انہی لوگوں نے، سامنے والے قبیلے والوں نے ہی مارا ہے۔ اور یہ اس صورت میں جب خاص طور پہ دشمنی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، دو قبائل میں دشمنی ہوتی تھی، تو یہ لوگ گھات میں رہتے تھے کہ کب کسی کو، اس قبیلے کے آدمی کو پائیں گے تو مار کے جو ہے ختم کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فیصلہ کیا کہ جو لوگ دعوے دار تھے انہوں نے 50 قسمیں کھا کر یہ بات کہی کہ ہم لوگ، یہ ہمارے آدمی کو قتل کرنے والے یہی سامنے کے قبیلے والے لوگ ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پر صرف خون کا جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے قتل کیا، اس میں یہاں پر صرف ایسے 2 قبیلے جہاں پر دونوں میں دشمنی ہے اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ 50 قسمیں کھا کر کہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں القسامہ، یعنی قسم کھانے والوں کی جماعت۔ تو یہ ایک معاملہ اس میں یہ عام معاملات سے ہٹ کر ہے، ورنہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز کہنی ہو تو اسے اپنے دعوے کی دلیل دینی پڑے گی۔ کسی نے مارا تو اس کو دعویٰ کرتے ہوئے یہ دلیل دینی پڑے گی کہ اس نے کیسے مارا، کہاں مارا، کب مارا، کیا ہے اس کا ثبوت، کیا ہے، یہ ساری چیزیں پیش کرنی پڑے گی۔ خاص کر خون اور مال، یہ دونوں کے دعوے اگر آپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو بھی دعویٰ کے ساتھ آپ کو دلیل دینی پڑے گی، اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں سامنے والے جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھا کر انکار کریں گے۔ یہ مثال کے طور پر یہاں پر کہا گیا اموال قوم ودماءہم، لدعا رجال اموال قوم ودماءہم، اموال اور خونوں کا دعویٰ کر بیٹھتے اگر دلیل کے اوپر معاملہ موقوف نہ رہتا تو۔ یہ صرف مثال کے طور پر کہا گیا، ورنہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر منفعتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ گھر میرا کرایہ پر ہے، اس نے کہا تھا کہ میں کرایہ پر آپ اس گھر میں رہتا ہوں، اب یہ کرایہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ تو منفعت ہو گئی۔ اس طرح کی کوئی بھی بات ہو تو کوئی بھی چیز آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ بس یہ جو معاملہ قسامہ کا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک 3 حدیثیں آج ہم لوگوں نے پڑھ لی، تو انشاءاللہ پھر آئندہ حلقے میں 34ویں حدیث
حدیث الحدیث الرابع والثلاثون انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں.